وأهل بيته وعترته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات ذی وقار، معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ جس کی آج آخری تاریخ ہے، اور اس کے بعد شروع ہونے والا شعبان کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد آنے والا رمضان کا مہینہ، یہ سب مہینے تاریخ اسلام کے اعتبار سے بڑے اہم مہینے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ ایک عظیم الشان صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے میں عام عرف میں مشہور یہی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت کا بھی یہ مہینہ ہے۔ ان دو شخصیات سے ہٹ کر شرعی نقطہ نظر سے بھی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ، اللہ کی نگاہوں میں یہ ان 4 مہینوں میں داخل ہے جن کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں مسلم ہے۔ مسلمان عام طور پہ سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ یہ مہینے بھی فضائل اور مناقب کے اعتبار سے کچھ کم نہیں ہے۔ بہرحال یہ مہینہ تو گزر چکا، اب اس کے بعد جو آنے والا شعبان کا مہینہ ہے یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقبول مہینہ ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے پہلے پہلے ایام میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ فرض روزے تو رمضان کے ہیں، وہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے رمضان کی تیاری کے طور پر اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ اس شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ سنت پوری کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ چند دنوں کے روزے ان شعبان کے ایام میں بھی رکھیں، اور اس کے بعد تو پھر رمضان جیسی نعمت آ رہی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تو شرعی نقطہ نظر سے ان مہینوں کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ تاریخی اعتبار سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان ایام میں مشہور ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی، تو شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یوم وفات بھی انہی ایام میں ہے، 22 جو کہ گزر چکا۔ تو اس اعتبار سے اہل سنہ سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا بھی بڑا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میں کچھ ملی جلی باتیں آپ سے اس وقت میں کرنا چاہوں گا۔ بنیاد اہل سنت کی ایک یاد رکھیں آپ، صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، یعنی اللہ کی نگاہوں میں مقبول ہے، کامل ہے، ان پر جرح نہیں کی جا سکتی۔ عادل کا یہ مطلب ہے کہ ان پر جرح تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یہ اہل سنت کا مسلم اصول ہے، لہذا جو سنی العقیدہ ہوگا وہ اس اصول کو مانے گا، کیونکہ یہ اصول قرآن کریم سے ماخوذ ہے، جس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی جماعت کے 3 طبقے کر دیتے ہیں۔ السابقون الاولون، پہلے پہل آنے والے، پہلے پہل آنے والے، اور ظاہر بات ہے وہ مہاجر تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ دوسرا طبقہ صحابہ کا الانصار، مدینہ میں جنہوں نے انہیں سنبھالا، مہاجروں کو اپنے گھروں میں انہوں نے رہائشیں دی، اپنے مال میں انہیں شریک کر لیا، ہر طریقے سے ان کا ہاتھ بٹایا، انہیں محسوس تک نہ ہونے دیا کہ تم کسی دیار غیر میں آئے، بلکہ انہوں نے انہیں بھائی سے بھی زیادہ حیثیت۔ تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد مسلمان ہوتے گئے اور اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔
مہاجرین، انصار اور ان کے پیچھے آنے والے، یہ تین طبقے ہیں صحابہ کے۔ اور اللہ ان تینوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اس میں پوری جماعت صحابہ آ جاتی، مہاجر، انصار اور متبعین، یعنی پیچھے بعد میں آنے والے۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ اکٹھا ایک ہی تمغہ جاری کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی ہر مشکل حال میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر قضا کے فیصلے پہ رضا کا اظہار کیا، تو پھر بدلے میں اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ آگے سنیے، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان تینوں طبقوں کے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ کوئی رہ گیا پیچھے؟ پوری جماعت صحابہ میں سے کوئی ایک بندہ بھی رہ گیا پیچھے؟ سب کے لیے یہ اکٹھا اعلان ہے، اگرچہ یہ تو انجام کا آخری اعلان ہے نا، رتبوں اور درجوں کا فرق ان میں ہے، وہ ہے کیونکہ سورۃ حدید میں اللہ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، جہاد کرنے والے، وہ درجے میں اونچے ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو ان کا آپس میں درجہ اونچا نیچا تو ہے کہ کچھ کی فضیلت زیادہ اور کچھ کی فضیلت کم، لیکن انجام ان سب کا کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ بولو کیا ہے؟ اللہ کی رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، اور اس کی شکل کیا نکلی؟ اعد لہم جنات، کہ انہیں اللہ نے جنت کا وارث بنا۔ یہ ہے قرآنی فیصلہ، یہ کیا ہے جی؟ قرآن کا فیصلہ صحابہ کے بارے میں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ رسول اللہ کے گھرانے والے ہوں، اہل بیت ہوں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے آنے والے ہوں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہوں، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، چاہے وہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہوں، جو بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پا گیا، جو بھی میرے نبی کریم کی صحبت میں آ گیا، اللہ کہتے ہیں ان سب سے میں راضی ہو گیا، جنت میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ایک مسلمان کہلانے والے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ بدتینت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اندر کے دل ان کے سلامت نہیں ہوتے، ان کے دل کے میں مرض ہوتا ہے، وہ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، وہ ان کے اعمال سے بحث کرتے ہیں، وہ ان کے کردار پہ بحث کرتے ہیں۔ آپ نے اس معاملے میں یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ پہلا اصول آپ ذہن میں رکھ لیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ سارے عادل، ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی، وہ سب اللہ کے پیارے ہو گئے۔ دوسرا اصول آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام کی یہ جو پوری جماعت ہے، ان کو درجہ صحابیت یہ عمل کی وجہ سے نہیں ملا، اللہ کے انتخاب کی وجہ سے ملا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، آپ اسے یاد رکھا کریں۔ ہر صحابی جو صحابی بنا وہ عمل کر 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 کے صحابی نہیں بن گیا، کیونکہ صحابی عمل کرنے سے نہیں بنا کرتے،
صحابی عمل کرنے سے نہیں بنا کرتے، صحابی بنا کرتے ہیں اللہ کے انتخاب سے۔ اللہ نے جسے چن لیا میرے نبی کی صحبت کے لیے، جسے قابل اور لائق سمجھا، اسے میرے نبی کے در پہ پہنچا، وہ صحابی ہو گئے۔ جب وہ صحابی عمل کے وجہ سے بنے ہی نہیں، جب وہ صحابی عملوں کی وجہ سے بنے ہی نہیں، تو پھر ان کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ ان کے عملوں پہ بحث تب کرتے جب وہ صحابی اس وجہ سے بنے ہوتے، تو آپ کو حق تھا، آپ کہتے جی فلانے کا عمل تو ٹھیک نہیں تھا، فلانا تو ایسا تھا، فلانا تو ایسا۔ اور جب وہ عملوں کی وجہ سے صحابی بنے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کے عملوں سے ہمیں بحث کرنے کی کوئی ضرورت بھی۔ وہ تو اللہ کے انتخاب کی وجہ سے صحابی بنے، جب انہیں اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ اعزاز اور یہ مقام اپنی رحمت سے عنایت کر دیا ہے، تو اب اللہ نے انہیں دے دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا کوئی ان سے چھین سکتا ہے؟ کوئی جتنا اپنے غصے میں اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹتا پھرے، غصے میں پاگل ہوتا پھرے، کوئی جتنی تقریریں کرتا پھرے، کوئی کتنا ہی تبرہ کرتا پھرے، کوئی کتنا ہی برا بھلا کہتا پھرے، کوئی کتنی ہی لان تان کرتا پھرے، کوئی کتنی ہی غلطیاں نکالتا پھرے، لیکن ان سے وہ مرتبہ نہیں چھین سکتا، مرتبہ نہیں چھین سکتا، مرتبہ نہیں چھین سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، عرفی تو میں اندیش سے غوغائے رقیبا۔ عرفی ایک شاعر ہے فارسی، وہ کہتا ہے عرفی تو میں اندیش سے غوغائے رقیبا، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں کوئی کمی نہیں آ جایا کرتی۔ کتے جتنا بھونکتے رہے، فقیر کی روزی میں کمی، اسے جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ کتے یوں ہی اکثر ہوتا ہے، گداگر کو دیکھتے ہیں تو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسے اپنی آواز کے ذریعے شکست دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا وہ معاملہ وہ درہم برہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عرفی کہتا ہے عرفی تو میں اندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ ان کتوں کے بھونکنے سے جس طرح فقیر کی روزی کم نہیں ہوتی، اسی طرح کسی کے تبرے اور لعنت اور لعن طعن کرنے سے، کسی کی تنقید کرنے سے صحابہ کا مقام بھی کم نہیں ہو سکتا، صحابہ کا مقام بھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں اللہ نے تمغے دے دیے، اللہ نے انہیں اعزاز دے دیے۔ اللہ کا دیا ہوا اعزاز بھلا کون چھین سکتا ہے ان سے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، بدلے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ نے اعزاز اور تمغے دینے شروع کر دیے، کبھی فائزون کا تمغہ دے دیا، کبھی عابدون کا تمغہ دے دیا، کبھی راکعون کا تمغہ دے دیا، کبھی ساجدون کا تمغہ دے دیا، کبھی آمرون بالمعروف کا تمغہ دے دیا، کبھی ناہون عن المنکر کا تمغہ دے دیا، کبھی راشدون کا تمغہ دے دیا، کبھی مفلحون
المفلحون کا تمغہ دے دیا، کبھی حزب اللہ کا تمغہ دے دیا، کبھی اولئک هم المؤمنون حقا کا تمغہ دے دیا، کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دے دیا، کبھی اللہ اولئک علی ھدی من ربہم کا تمغہ دے دیا، کبھی یؤمنون بالغیب کا تمغہ دے دیا، کبھی کوئی تمغہ، کبھی کوئی تمغہ، کبھی کوئی اعزاز، کبھی کوئی بیج، اللہ انہیں لگاتا چلا جاتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا چلا جاتا ہے، اللہ ان کے اعزاز میں قرآن کی آیتیں اتارتا چلا جاتا ہے۔ بھلا ان 30 پاروں میں سے کوئی ایک پارا تو مجھے نکال کے دکھاؤ جس پارے کے اندر میرے نبی کے صحابہ کی تعریفیں میرے اللہ نے بیان نہ کی ہو۔ ان 30 پاروں کے اندر کوئی ایک پارا بھی ایسا نہیں جو صحابہ کے ذکر سے خالی ہو۔ قرآن شروع ہوتا ہے، شروع میں ہی اللہ میرے نبی کے صحابہ کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون۔ تو اچھی آنکھ دیتی زور نہ لے وریا کو سبحان اللہ، ٹرکایا نہ کرو یار، زور نہ لاکو سبحان اللہ۔ قرآن سنتے ہو اگر دل خوش ہوتا ہے تو کہہ دیا کرو، کوئی جھکن دی کیڑی گل ہے دے وچ، میں بار بار آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ اللہ نے اعزاز دے دیے، اللہ نے تمغے دے دیے ان ستاروں کو، اور میرے نبی کریم نے بھی بڑے تمغے دے دیے۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جس طرح دنیا کے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے کشتیوں والے، جہازوں والے، بحری سمندروں والے، سفروں والے راہ تلاش کرتے ہیں، دنیا کے رستے تلاش کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کو دیکھ دیکھ کے جنت کے رستوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کو دیکھ کے جنت کے رستوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ پا جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، عمر فاروق کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، عثمان غنی کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، حضرت حسن کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، حضرت حسین کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، سعد بن ابی وقاص کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، اما عائشہ صدیقہ کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، اور امیر معاویہ کے پیچھے چلو گے پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا، پھر بھی جنت کا رستہ ملے گا۔ یہ سارے برابر ہیں، بولو یہ سارے، زور سے بولو یہ سارے، اور ساڈے واسطے سارے برابر ہیں، ہمارے لیے سارے ایک جیسے ہیں۔ جس طرح ہم رسولوں کے اندر تفریق کے قائل نہیں ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، جس طرح
طرح ہم نبی کریم کو مانتے ہیں تو موسیٰ پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کسی نبی یا رسول میں تفریق کے قائل کوئی نہیں۔ جس طرح یہودی حضرت عزیر کو مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے معاذ اللہ، عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکار بنے اور حضرت عزیر کے متعلق باتیں کرنے لگے، حضرت موسیٰ کے متعلق باتیں کرنے لگے، وہ تفریق کر گئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ نبیوں کے بارے میں یہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، آدم سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ہمارے لیے قابل تعظیم بھی ہے، قابل تکریم بھی ہے، قابل عزت بھی ہے، قابل قدر بھی ہے۔ اسی طرح ہم کسی میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک کو مان کے دوسرے پہ بہتان کے قائل نہیں۔ بالکل اسی طرح صحابہ کے معاملے میں بھی ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ اگر ہم ابو بکر کو مانتے ہیں تو عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں تو علی کو بھی مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں تو عائشہ کو بھی مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں تو امیر معاویہ کو بھی۔ ہم تفریق نہیں کرتے، ایک کو مانا جائے اور دوسرے کو بک بک کی جائے، تھوکا ہوا تیرے اپنے چہرے پہ آئے گا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جن کی تو غلطیاں نکالتا پھرتا ہے، سنیے ذرا، جن کی تو غلطیاں نکالتا پھرتا ہے، آج نکالتے نا لوگ غلطیاں۔ سیدنا امیر معاویہ دین کو بدل دیا تھا، دین کو بدل دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، جنگ کی تھی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ۔ جن کی تو غلطیاں نکالتا پھرتا ہے، ذرا مجھ سے بھی سن، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو بھی تو دس نا، تیری کیا حیثیت ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تجھے کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تو غلطیاں نکالے صحابہ کی؟ تجھے کس نے اس پوزیشن پہ کھڑا کیا ہے کہ تو بحث کرے میرے نبی کے یاروں پر؟ تجھے کس نے یہ درجہ اور مقام دیا ہے؟ اپنی حالت تو دیکھنا، کسی چیز کا پتہ بھی ہے یا نہیں؟ دو لفظ پڑھ کے یا دو کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن جایا کرتا، یا دو چار درس سن کے کوئی بڑا مؤرخ نہیں بن جایا کرتا۔ کوئی بے استادہ قسم کا بندہ وہ کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، علم تو سینہ با سینہ داخل ہو جایا کرتا ہے۔ جو علم کا نور استاد کے سینے میں ہوتا ہے، کتاب تو صرف لفظ سکھاتی ہے، اصل علم کا نور تو استاد کے سینے سے آگے منتقل ہوتا ہے۔ اور جس کا استاد ہی کوئی نہ ہو، جو کتابیں کھول کے بیٹھ جائے اور صحابہ کی غلطیاں نکالنے لگ جائے، ہم کہیں گے تجھے صرف کتابیں تو آتی ہیں، تجھے صرف لفظ تو آتے ہیں، لیکن علم کا نور تیرے پاس نہیں، کیونکہ تیرا استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ علم کا نور تو سینے سے منتقل ہوتا ہے۔ میرے نبی کے سینے میں جبریل نے ڈالا، جبریل کے سینے میں اللہ نے ڈالا، جبریل کے سینے سے میرے نبی کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے ابو بکر کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے عمر کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے عثمان کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے علی کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے معاویہ کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے عائشہ کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے فاطمہ کے سینے میں آیا، میرے نبی کے سینے سے ساری جماعت صحابہ کے سینے میں وہ اترتا گیا۔ صحابہ کے سینوں سے تابعین کے سینوں میں آیا، تابعین کے سینوں سے تبع تابعین کے سینوں میں آیا، تبع تابعین کے سینوں سے مجتہدین کے سینوں میں آیا، ان کے سینوں سے مؤرخین کے سینوں میں آیا، ان کے سینوں سے مفسرین کے سینوں میں آیا۔ یوں چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا،
گا، اور جس کے دل میں علم کا نور ہوتا ہے وہ صحابہ کا غلام ہوتا ہے، جس کے دل میں علم کا نور ہوتا ہے وہ صحابہ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن سارے نور کا منبع اور ماخذ ہے، سارے نور قرآن سے نکلے ہیں، اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ میں دشمنیاں کوئی نہیں تھی، میرے نبی کے صحابہ کے اندر عناد کوئی نہیں تھا، میرے نبی کے صحابہ آپس میں دوست تھے، محبت تھی، مودت تھی، پیار تھا، لطف تھا، قرار تھا، شیر و شکر تھے، ان میں لڑائیاں کوئی نہیں تھی۔ اگر تیری کتاب کہے کہ لڑائیاں ہو گئیں، تیری کتاب کہے کہ دشمنیاں ہو گئیں، تیری کتاب کہے کہ گالیاں نکالا کرتے تھے، تیری کتاب کہے کہ ممبروں پہ گالیاں نکالا کرتے تھے، تیری کتاب کوئی کہے ہم تیری کتاب کو اٹھا کے دیوار پہ تو مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ کا قرآن اصل نور ہے جو قرآن صحابہ کے بارے میں بولتا ہے اور کہتا ہے صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، دشمنیاں کوئی نہیں تھی۔ صحابہ میں آپس میں دشمنیاں، او بولو زور سے بولو، صحابہ میں دشمنیاں، علی معاویہ، زور سے بولو علی معاویہ، اور زور سے بولو علی معاویہ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو لہراؤ اور کہو علی معاویہ۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو ان کو لڑا کر؟ میرے نبی کی محنت دنیا کو دکھانا چاہتے ہو کہ میرے نبی دنیا میں تھے تو یہ ٹھیک رہے اور وہ چلے گئے تو یہ لڑ گئے؟ اگر ان کی ناکامیاں ثابت کرو گے تو سارا بلیم تو استاد پہ جاتا ہے نا۔ اپنے ہاں دیکھ لو، شاگرد کوئی شرارت کرے آدن تین استاد یہ پڑھایا ہی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایتھے بھی کوئی بچہ بولے نا مسجد، کئی بندے بولے نا تین استاد یہ سکھایا، تو سیدھا بلیم کس پہ جاتا ہے؟ استاد۔ صحابہ میرے نبی کی کھیتی ہے، صحابہ میرے نبی کی محنت کا میدان ہے، اگر ان پہ تنقید کرو گے، ان پہ تبرہ کرو گے تو میرے نبی کو کیسے بچاؤ گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کو بچاؤ تاکہ میرے نبی پہ کوئی تنقید نہ ہو سکے۔ یہ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں سارا نظام تباہ کرنے کے۔ تم کہتے ہو یہ اسلام کے مطابق نہیں چلتے، تو اور کون چلتا تھا اگر یہ اسلام کے مطابق نہیں چلتے؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو سنت رسول کا پابند کتنا، اپنی فوجیں، ان کا روم کے ساتھ ایک معاہدہ، اس وقت کی سپر پاور تھی، ان کا جو دارالخلافہ تھا حضرت امیر معاویہ کا یہ تھا دمشق شام میں، اور روم جو ہے وہ سپر پاور تھی، جس طرح آج دنیا کا چودھری کون ہے؟ امریکہ۔ اس وقت کون تھا؟ روم۔ ہاں تو روم تھا نا، جنگ بندی کا ایک معاہدہ تھا، ابھی جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے میں کچھ دن باقی تھے کہ امیر معاویہ نے یہ سوچا میں اپنی فوجیں سرحد پہ پہلے پہنچا دوں کہ جو ہی جنگ بندی کا ٹائم ختم ہوگا پھر جو مرضی ہم کریں، ہماری مرضی ہوگی۔ ابھی فوجیں لے کے جا رہا ہے، خود جا رہا ہے امیر معاویہ، ایک صحابی ہے عمرو بن ابسہ سب کہو رضی اللہ تعالی، پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ ملے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میں نے ایک ضروری پیغام آپ کو دینا ہے، آپ تو اپنی فوج کو لے کے سرحد پہ جا رہے ہو، جنگ بندی کے دن نے، لیکن ٹھیک ہے آپ حملہ کرنے تو نہیں جا رہے، ویسے سرحدوں پہ پہنچانے جا رہے ہو، لیکن ایک میں آپ کو حدیث اپنے نبی کی سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، میں نے خود سنا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنے تک جس قوم کے ساتھ تمہارا جنگ بندی کا معاہدہ ہے، جتنے تک وہ ٹائم ختم نہ ہو اتنے تک اپنی فوجوں کو حرکت نہ دو، اتنے تک اپنی فوجوں کو حرکت۔ تو ابھی ٹائم تو باقی اور آپ تو فوج لے کے
جا رہے سنیے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پہ اپنی فوج کو روک دیا، صرف روکا ہی نہیں بلکہ واپس دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ جو اتنا بڑا سنت رسول کا پابند ہو اپنی فوج لے کے جا رہا ہے، کوئی بندہ ایک آ کے بات سنا دے، بھلا بادشاہ اور سپہ سالار کوئی چھوٹی موٹی کسی بندے کی، عام بندے کی بات سن کے رکتے ہیں، لیکن یہ قائد اور یہ سپہ سالار اپنی فوج کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا میرے نبی کے اس فرمان کا، ورنہ میں اپنی فوجوں کو کبھی حرکت بھی نہ دیتا۔ جو میرے نبی کے ایک ایک فرمان پہ اتنا پابند ہو تم اسے کہو کہ اس نے دین بدل دیا تھا۔ اور سنو، خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دے کے کہتے ہیں اور مسلمانوں آج کے بعد غنیمت کے مال یا بیت المال کے جو بھی مال ہوں گے اس میں ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم جسے چاہیں گے دیں گے، جسے چاہیں گے نہیں دیں گے، بس اتنا کہہ دیجیے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بیت المال یا مال غنیمت کا یہ بادشاہ کی مرضی پہ نہیں چلتا، یہ کس کی مرضی پہ تقسیم ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ لیکن انہوں نے کیا اعلان کر دیا حضرت امیر معاویہ نے کہ آج کے بعد میری مرضی ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا، جسے چاہوں گا نہیں دوں گا۔ جمعہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، کوئی بھی بولا نہیں۔ اگلے جمعے پھر خطبے میں یہی بات کر دی، ہم جسے چاہیں گے دیں گے، جسے چاہیں گے نہیں دیں گے، کوئی بھی نہیں بولا۔ تیسرا جمعہ امیر معاویہ نے پھر بات کر دی، یہی بات دہرا دی۔ سنیے گا ذرا غور سے۔ جب یہ بات کی تیسرے جمعے ایک بندہ پیچھے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا غنیمت کا مال اور بیت المال کا مال یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ حق ہوتا ہے، اگر تو اس کے درمیان اور ہمارے درمیان حائل ہونے لگا تو ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی، ہم تلوار سے تیرا محاکمہ کریں گے۔ ایک عامی بندہ اٹھ کے امیر معاویہ کو کہہ رہا ہے۔ جمعہ ختم ہو گیا تو اسے امیر معاویہ نے اپنے پاس بلایا، اندر لے گئے۔ پیچھے لوگوں نے سوچا بھی بادشاہ کو ایک بات کر دی، عام بندے نے اٹھ کے پتہ نہیں کوئی سختی ہوگی اس بندے کے ساتھ، چند بندے پیچھے مل کے چلے گئے اندر، بھائی جا کے سفارش کرتے ہیں، بھائی ذرا مہربانی کر دو۔ ایسے ہی کوئی بندہ جوش میں آ گیا ہوگا تو اس نے کہہ دیا ہوگا سفارش کے لیے پیچھے جاتے۔ اندر گئے تو دیکھا اس بندے کو تو امیر معاویہ نے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کا شکریہ ادا کر رہے، اس کا شکریہ ادا کر رہے۔ لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ کیا، ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، لیکن یہاں تو اس بندے کے شکریہ ادا ہو رہے ہیں جس نے سرعام ٹوکا ہے۔ تو امیر معاویہ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میں نے یہ کیوں کیا، میں اس بندے پہ کیوں اتنا نثار ہو رہا ہوں؟ کہا وہ اس لیے کہ میں نے اپنے نبی سے ایک حدیث سن رکھی تھی کہ میرے بعد بادشاہ آئیں گے، میرے بعد بادشاہ آئیں گے اور وہ اپنی مرضیاں کرتے پھریں گے حکومت کے معاملات میں، لیکن ان کا انجام یہ نکلے گا کہ وہ جہنم میں بندروں کی طرح چھلانگے لگاتے پھرتے ہوں گے، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ وہ جو کچھ کہیں گے لوگ ان کے آگے بول نہیں سکیں گے۔ تو میں نے چیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ میرا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے یا نہیں، میں نے یہ بات جان بوجھ کے کہی تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ کوئی نہ بولا تو میری پریشانی بڑھ گئی۔ اگلے جمعے میں نے پھر جان بوجھ کے کہا، کوئی نہ بولا تو میری پریشانی اور بڑھ گئی، اور اس سے اگلے جمعے میں نے پھر کہا تو آج یہ بندہ بولا ہے، اٹھ کے اس نے روکا ہے، ٹوکا ہے بادشاہ کو، تو میں مطمئن ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے میرا شمار ان بادشاہوں میں، کیونکہ وہ جہنم میں جو جانے والے بادشاہ ان کی نشانی یہ حضور نے بتائی تھی کہ لوگ ان کو روک نہ سکیں گے، لوگ ان کو ٹوکیں گے نہیں، تو مجھے تو ٹوکا گیا سر عام، لہذا اللہ کا شکر
اور جو حدیث نبوی کے ذریعے اپنے آپ کو چیک کرتا پھرے ہیں، جو اپنے فیصلے کرتا پھرے، تو اس کے متعلق تنقید کرو کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ اکھے جی حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا تھا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو عمار تو حضرت علی کے لشکر میں تھے، تو ان کو قتل تو امیر معاویہ کے لشکر نے کیا تھا، تو ثابت ہو گیا عمار کو باغی ماریں گے، تو جب انہوں نے مارا تو ثابت ہو گیا یہ باغی ہے۔ اس طرح نا صغرے کبرے ملا کے صحابی پہ تنقید۔ سنو یہ فئہ باغیہ، باغی گروہ کون ہے؟ ذرا اس کی تحقیق میں تو جاؤ نا۔ امیر معاویہ یا علی کا لشکر، یہ دونوں تو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں۔ یہ دونوں کون سی ہیں؟ مسلمانوں کی جماعتیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی گود میں حضرت حسن کو بٹھا رکھا تھا اور کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار بیٹا بنے گا، ایک وقت آئے گا میرا یہ حسن بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور وہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی۔ تو ان دو جماعتوں کو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فئتین عظیمتین من المسلمین۔ وہ دو جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی اور دونوں عظیم ہوں گی۔ تم اس جماعت کو باغی گروہ کہتے ہو اور میرے نبی تو اس جماعت کو مسلمانوں کی عظیم جماعت کہتے ہیں، تو تمہاری مانے یا حضور کی مانے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ باغی گروہ کون تھا؟ یہ باغی گروہ وہی تھا جنہوں نے صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے لڑا دیا تھا۔ یہ باغی گروہ ابن سبا کا وہ لشکر تھا، یہ انہی کا ٹولہ تھا۔ جنگ بندی ہوتی تھی لیکن یہ رات کو پھر ایک طرف سے حملہ کر دیتے تھے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جنگ بندی توڑ دی ہے، وہ مقابلے میں جوابی وار کرتے، دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ یہی تھے قتل کرنے والے، یہی تھے مارنے والے، ورنہ امیر معاویہ کا لشکر باغی گروہ نہیں تھا، امیر معاویہ کا لشکر تو مسلمانوں کا عظیم گروہ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی سے پوچھا گیا تو حضرت علی نے صاف اعلان کیا، آج بھی نہج البلاغہ حضرت علی کی خطوں کی کتاب بازار سے عام ملتی ہے، اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا تھا ان ربنا واحد وان نبینا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا۔ معاویہ ہو یا میں ہوں، ہم دونوں کا رب بھی ایک، ہم دونوں کا رسول بھی ایک، ہم دونوں کی کتاب بھی ایک، ہم دونوں کا قرآن بھی ایک۔ نہ میں معاویہ سے بڑا مومن ہوں نہ معاویہ مجھ سے بڑا مومن ہے۔ اگر وہ باغی ہوتا تو حضرت علی یہ کہتے؟ بولو، اگر حضرت امیر معاویہ باغی ہوتے تو حضرت علی یہ کہتے؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس جنگ میں جو مارے گئے ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ سنو، حیدر کرار نے فتویٰ دیا اور کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر وہ باغی ہوتا تو حضرت علی جنتی کہتے۔ تو یہ ساری گواہیاں بتاتی ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں محبت تھی، پیار تھا، لطف تھا، قرار تھا، مودت تھی، پیار تھا، احترام تھا۔ لیکن یہ جو جنگیں مشہور ہے صفین کی ہو گئی یا جمل کی ہو گئی، یہ جنگیں کروانے والے سبائی یہودی تھے جو اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے صفوں میں گھس گئے تھے اور انہوں نے لڑایا تھا، غلط فہمیاں پیدا کر کے، منافقانہ کردار ادا کر کے، پورے پراپے گنڈے سے۔ پھر مارنے والے بھی یہی تھے، حضرت عمار کو مارنے والے بھی یہی تھے، ورنہ حضرت امیر معاویہ تو میرے نبی کا عظیم صحابی ہے، میرے نبی کا عظیم صحابی ہے۔ میرے نبی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب میرے نبی نے عمرۃ القضاء کر لیا تو عمرۃ القضاء کے بعد آخر میں بال کاٹے جاتے ہیں نا احرام کھولنے کے لیے، عمرۃ القضاء کے موقع پہ میرے نبی کے سر کے بالوں کو کاٹنے والا امیر معاویہ تھا۔
جو میرے نبی پہ اتنی محبت کرتا ہو، پھر انہوں نے وہ بال سنبھال کے رکھ لیے تھے اور کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھوں میں، میرے ہونٹوں میں، میرے سینے پہ یہ بال رکھ دیے جائیں۔ جو اتنا محبت رسول میں فدا ہوتا ہے تم اس کے متعلق باتیں کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے، ان دونوں کے درمیان کوئی غلطیاں دشمنیاں نہیں ہیں، یہ دونوں آپس میں محبت اور پیار کا تعلق رکھتے تھے۔ یہ جتنے اعتراض کیے جاتے ہیں یہ سب قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لہذا قابل قبول۔ کوئی آپ کو اعتراض کر کے پڑھ کے سنائے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے، آپ کا ایک جواب ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے صحابہ میں دوستی تھی، قرآن کہتا ہے صحابہ میں دوستی تھی، لہذا قرآن کے خلاف اگر کوئی روایت آئے گی تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔